اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفیل کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل قیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ چونکہ پہلی ہی آیت کے لفظ اصحاب الفیل سے اس سورہ کا نام اخذ کیا گیا ہے، اور یہ سورہ متفقہ طور پر مکی صورت ہے، اور اس کے تاریخی پس منظر کو اگر دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ معظمہ کے بھی ابتدائی دور میں ہوا ہوگا۔ دراصل نجران میں یمن کے یہودی فرمانروا ذونواس نے پیروان مسیح علیہ السلام پر، جو فالوور تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان پر جو ظلم کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے ہمیری حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور 525 عیسوی میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ ساری کارروائی دراصل قسطنطنیہ کی رومی سلطنت اور حبش کی حکومت کے باہم تعاون سے ہوئی تھی۔ کیونکہ حبشیوں کے پاس اس زمانے میں کوئی قابل ذکر بحری بیڑا نہ تھا، بیڑا رومیوں نے فراہم کیا، اور حبش نے اپنی 70,000 فوج اسی کے ذریعے سے یمن کے ساحل پر اتاری۔ آگے کے معاملات سمجھنے کے لیے یہ بات شروع ہی میں جان لینی چاہیے کہ یہ سب کچھ محض مذہبی جذبے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی اغراض و مقاصد تھے، بلکہ غالباً وہی اس کی اصل محرک تھیں، اور عیسائی مظلومین کے خون کا انتقام ایک بہانے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ رومی سلطنت جب سے مصر اور شام پر قابض ہوئی تھی، اسی وقت سے اس کی یہ کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ، ہندوستان، انڈونیشیا وغیرہ ممالک اور رومی مقبوضات کے درمیان جس تجارت پر عرب صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے، اسے عربوں کے قبضے سے نکال کر وہ خود اپنے قبضے میں لے لے، تاکہ اس کے منافع پورے کے پورے اسی کو حاصل ہوں اور عرب تاجروں کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے۔ اس مقصد کے لیے 24 یا 25 قبل مسیح میں کیسر آگسٹس نے ایک بڑی فوج رومی جنرل ایلیس گالوس کی قیادت میں عرب کے مغربی ساحل پر اتار دی تھی، تاکہ وہ اس بحری راستے پر قابض ہو جائے اور جنوبی عرب سے شام کی طرف جاتا تھا۔ لیکن عرب کے شدید جغرافیائی حالات نے اس مہم کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد رومی اپنا جنگی بیڑا بحر احمر میں لے آئے، اور انہوں نے عربوں کی اس تجارت کو ختم کر دیا جو وہ سمندر کے راستے کرتے تھے، اور صرف بری راستہ ان کے لیے باقی رہ گیا۔ اس بری راستے کو قبضے میں لینے کے لیے انہوں نے حبش کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ لیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اس کو یمن پر قابض کرا دی۔ یمن پر جو حبشی فوج حملہ آور ہوئی تھی، اس کے متعلق عرب مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ 2 امیروں کی قیادت میں تھے، ایک اریات اور دوسرا ابرہہ، اور محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس فوج کا امیر اریات تھا
اور ابرہہ اس میں شامل تھا۔ پھر دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ ابرہہ اور اریات باہم لڑ پڑے، مقابلے میں اریات مارا گیا، ابرہہ ملک پر قابض ہو گیا اور اس نے شاہ حبش کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسی کو یمن پر اپنا نائب مقرر کر دے۔ اس کے برعکس یونانی اور سریانی مورخین کا بیان ہے کہ فتح یمن کے بعد جب حبشیوں نے مزاحمت کرنے والے یمنی سرداروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا تو ان میں سے ایک سردار ایسیمیفیس، جسے یونانی مورخین اسمفی الشو نے حبشیوں کی اطاعت قبول کر کے جزیہ ادا کرنے کا عہد کر کے شاہ حبش سے یمن کی گورنری کا پروانہ حاصل کر لی، لیکن حبشی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور ابرہہ کو اس کی جگہ گورنر بنا دیا۔ یہ شخص حبش کی بندرگاہ اوولیس کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا، جو اپنی ہوشیاری سے یمن پر قبضہ کرنے والی حبشی فوج میں بڑا اثر و رسوخ حاصل کر گیا۔ شاہ حبش نے اس کی سرگوبی کے لیے جو فوجیں بھیجی وہ یا تو اس سے مل گئیں یا اس نے ان کو شکست دے دی۔ آخر کار شاہ حبش کے مرنے کے بعد اس کے جانشین نے اس کو یعنی ابرہہ کو یمن پر اپنا نائب سلطنت تسلیم کر لیا۔ یونانی مورخین اس کا نام ابرامس اور سریانی مورخین ابراہام لکھتے ہیں۔ ابرہہ غالباً اس کا حبشی تلفظ ہے کیونکہ عربی میں اس کا تلفظ ابراہیم ہے۔ یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابرہہ نے اس مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا، یعنی ایک طرف عرب میں عیسائیت پھیلانا اور دوسری طرف تجارت پر قبضہ کرنا، جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ یہ ضرورت اس بنا پر اور بڑھ گئی تھی کہ ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ روم کی کشمکش اقتدار نے بلاد مشرق سے رومی تجارت کے دوسرے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ ابرہہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا، جس کا ذکر عرب مورخین نے الکلیس یا الکلیس کے نام سے کیا جاتا ہے۔ یہ یونانی لفظ ایکلیسیا کا معرب ہے اور اردو کا لفظ کلیسا بھی اسی یونانی لفظ سے ماخوذ ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علل اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کا اعلان کروا دیا۔ اس کی اس حرکت کا مقصد ہمارے نزدیک صرف یہ ہے کہ عربوں کو وہ غصہ دلائے تاکہ وہ کہ ایسی حرکت کریں، ایسی کارروائی کریں جس سے اس کو مکے پر حملہ کرنے اور کعبے کو منہدم کر دینے کا بہانہ مل جائے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ فعل ایک قریشی نے کیا تھا، اور مقاتل بن سلیمان کی روایت ہے کہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس کلیسا میں آگ لگا دی۔ ان میں سے کوئی واقعہ بھی اگر پیش آیا ہو تو کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، کیونکہ ابرہہ کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز تھا، اور قدیم جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا قریشی کا یا چند قریشی نوجوانوں کا مشتعل ہو کر کلیسا کو گندہ کر دینا یا اس کو آگ لگا دینا کوئی ناقابل فہم بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ابرہہ نے خود ہی اپنے کسی آدمی سے خفیہ طور پہ ایسی کوئی حرکت کرائی ہو تاکہ اسے مکہ پر چڑھائی کرنے کا بہانہ مل جائے، اور اس طرح وہ قریش کو تباہ اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے اپنے دونوں مقصد حاصل کریں۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، جب ابرہہ کے پاس یہ رپورٹ پہنچی کہ کعبے کے معتقدین نے اس کے کلیسا کی یہ توہین کی ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں۔ اس کے بعد 570 یا 571 عیسوی میں 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پہلے یمن کے ایک سردار زونفر نے عرب کا ایک لشکر جمع کر کے اس کی مزاحمت کی، مگر وہ شکست کھا کر گرفتار ہو گیا۔ پھر خثرمہ
کہ علاقے میں ایک عرب سردار نفیل بن حبیب خصمی نے اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدر کے یعنی راستہ دکھانے والا یعنی رہنما کی خدمت انجام دینا قبول کر لی۔ طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی طاقت کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کے معبود لات کا مندر بھی تباہ نہ کر دے۔ چنانچہ ان کا سردار مسعود ایک وفد لے کر ابرہہ سے ملا، اور اس نے کہا کہ ہمارا بت کدہ وہ معبد نہیں جسے آپ ڈھانے آئے ہیں، وہ تو مکہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبود کو چھوڑ دیں، ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو بدر کا فراہم کیے دیتے ہیں۔ ابرہہ نے یہ بات قبول کر لی، اور بنی ثقیف نے ابو ریگال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ جب مکہ 3 کوس رہ گیا تو المغمس نامی مقام پر پہنچ کر ابو ریگال مر گیا، اور عرب مدتوں تک اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے۔ بنی ثقیف کی وہ سالہ سال تک اس کو تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے منظر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ المغمس سے ابرہہ نے اپنا ہراول دستہ جو آگے بڑھایا اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لے گیا، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنا ایک ایلچی کو، اپنے ایک وفد کو، اپنے ایک پیغمبر کو مکہ بھیجا، اور اس کے ذریعے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، بلکہ اس گھر کو، کعبہ شریف کو ڈھانے آیا ہوں معاذ اللہ، اور اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ نیز اس نے اپنے ایلچی کو ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس سے پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر وجیح اور شاندار آدمی تھے کہ ان کو دیکھ کے ابرہہ بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو میرے اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا آپ کو دیکھ کے تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین آبائی کا مرجع ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ تو عبد المطلب نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، رہا یہ گھر تو یہ تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہہ نے جواب دیا وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانیں اور وہ جانیں، یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھے اور اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ ابن عباس کی روایت اس سے مختلف ہے، اس میں اونٹوں کے مطالبے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن مردیہ، حاکم، ابو نعیم اور بیہقی نے ان سے جو روایات نقل کی ہیں ان میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابرہہ الصفاح کے مقام پہ پہنچا جو عرفات اور طائف کے پہاڑوں کے درمیان حدود حرم کے قریب واقع ہے، تو عبد المطلب خود اس کے پاس گئے اور اس سے کہا آپ کو یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اگر کوئی چیز مطلوب تھی تو ہمیں کہلا بھیجتے، ہم خود لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ اس نے کہا میں نے سنا یہ گھر امن کا ہے، میں اس کا امن ختم کرنے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابرہہ نے کہا ہم اسے منہدم کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ عبد المطلب نے کہا آپ جو کچھ چاہیں ہم سے لے لیں اور واپس چلے جائیں، مگر ابرہہ نے انکار کر دیا اور عبد المطلب کو پیچھے چھوڑ کر اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں روایتوں کے اس اختلاف کو اگر ہم اپنی جگہ رہنے دیں اور کسی کو کسی پر ترجیح نہ دیں تو ان میں سے جو صورت بھی پیش آئی ہو، بہرحال یہ بات بالکل واضح ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس کے قبائل اتنی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت بالکل نہ رکھتے تھے۔ اس لیے یہ بالکل قابل فہم بات ہے کہ قریش نے اس کی مزاحمت کی کوئی کوشش نہ کی۔
قریش کے لوگ تو جنگ احزاب کے موقع پر مشرک اور یہودی قبائل کو ساتھ ملا کر زیادہ سے زیادہ 10-12 ہزار کی جمعیت فراہم کر سکے تھے، تو وہ آج 60,000 فوج کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ابرہہ کی لشکر گاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور ان کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال پھیلایا۔ ان کی جو دعائیں تاریخوں میں منقول ہیں ان میں اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے اور دوسرے روز ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ہاتھی محمود جو آگے آگے تھا یکا یک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت تبر مارے، آنکھوں کے کچوکے دیے گئے، یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسے جنوب شمال مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو وہ دوڑنے لگتا، مگر مکے کی طرف موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے پتھر لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ محمد بن اسحاق اور اکرمہ کی روایت ہے کہ یہ چیچک کا مرض تھا اور بلاد عرب میں سب سے پہلے چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ جس پر کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی لاحق ہو جاتی اور کھجاتے جلد پھٹتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ ابن عباس کی دوسری روایت یہ بھی ہے کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگا اور ہڈیاں نکل آتی۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا اور جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا۔ افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ نفیل بن حبیم خصمی کو، جسے یہ لوگ بدرکا بنا کر بلاد قسم سے پکڑ کر لائے تھے، انہوں نے کہا واپسی کا راستہ بتائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور بولا اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جبکہ خدا تمہارا تعاقب کر رہا ہے۔ اور نک کٹا یعنی ابرہہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ اس بھگدڑ میں جگہ جگہ یہ لوگ گر گر کر مرتے رہے۔ عطار بن یسار کی روایت ہے کہ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہو گئے، بلکہ کچھ تو وہیں ہلاک ہوئے، کچھ بھاگتے ہوئے راستے بھر گرتے چلے گئے۔ ابرہہ بھی بلاد قسم پہنچ کر مرا۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصب کے قریب محصر کے مقام پہ پیش آیا۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا جو قصہ امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے، اس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منی کی طرف چلے تو محصر کی وادی میں آپ نے رفتار تیز کر دی۔ امام نووی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصحاب الفیل کا واقعہ اسی جگہ پیش آیا، اسی لیے سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلدی گزر جائے۔ موطا میں امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ پورے کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے، مگر محصر کی وادی میں نہ ٹھہرا جائے۔ یہی نہیں بلکہ ام ہانی، ام زبیر اور زبیر بن عوام کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش نے 10 سال تک اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کی۔ بہرحال جو بھی تاریخی تفصیلات ابھی ہم نے آپ کو بتلائی ہیں ان کو نگاہ پر رکھ کر سورہ فیل پر غور کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اس سورہ میں اس قدر اختصار کے ساتھ صرف اصحاب الفیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر دینے سے یہ کیوں اکتفا کیا گیا؟ کیونکہ واقعہ کچھ بہت پرانا نہ تھا، مکے کا بچہ اس کو جانتا تھا
عرب کے لوگ عام طور پہ اس سے واقف تھے۔ تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابرہہ کے اس حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی یا دیوتا نے نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد کے لیے دعائیں مانگی تھی، اور چند سال تک قریش کے لوگ اس واقعے سے اس قدر متاثر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی۔ اس لیے سورہ فیل میں ان تفصیلات کے ذکر کی حاجت تک نہ تھی، بلکہ صرف اس واقعے کو یاد دلانا کافی تھا تاکہ قریش کے لوگ خصوصاً اہل عرب عموماً اپنے دلوں میں اس بات پر غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ نیز وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اس دعوت حق کو دبانے کے لیے انہوں نے زور زبردستی سے کام لیا تو جس خدا نے اصحاب الفیل کا تہس نہس کیا ہے اسی کے غضب میں وہ گرفتار ہوں۔ اب آتے ہیں اس سورہ کے متن کی طرف۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل مخاطب نہ صرف قریش بلکہ عرب کے عام لوگ ہیں جو اس سارے قصے سے خوب واقف تھے۔ قرآن مجید میں بکثرت مقامات پہ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان سے مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ عام لوگوں کو مخاطب کرنا۔ مثال کے طور پہ آیات ابراہیم آیت نمبر 19، الحج سورہ الحج آیت نمبر 18 سے 25، النور آیت نمبر 43، اللقمان آیت نمبر 29 اور 31، سورہ فاطر آیت نمبر 27۔ پھر دیکھنے کا لفظ اس مقام پر اس لیے استعمال کیا گیا کہ مکہ اور اطراف مکہ اور عرب کے ایک وسیع علاقے میں مکہ سے یمن تک ایسے بہت سے لوگ اس وقت زندہ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا، کیونکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے 40-45 سال سے زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا، اور سارا عرب ہی اس کی ایسی متواتر خبریں دیکھنے والوں سے سن چکا تھا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آنکھوں دیکھے واقعے کی طرح یقین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی تفصیل اس امر کی بیان نہیں کی کہ یہ ہاتھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس غرض کے لیے آئے تھے، کیونکہ یہ سب باتیں مکہ والوں کو پہلے ہی معلوم تھیں۔ اگلی آیت میں علم یجعل کیدہم فی تضلیل، جو لفظ قیدہ استعمال کیا گیا ہے جو کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں خفیہ کیا چیز تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے اعلانیہ یمن سے مکہ آیا تھا، اور اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے، اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہ تھی۔ البتہ جو بات خفیہ تھی وہ حبشیوں کی یہ غرض تھی کہ وہ کعبے کو ڈھا کر قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب عرب سے شام اور مصر کی طرف جاتا تھا۔ اس غرض کو انہوں نے چھپا رکھا تھا اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کے کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے اس کا وہ بدلہ لینے آئے ہیں۔ فی تضلیل یعنی ان کی تدبیر کو اس نے گمراہی میں ڈال دیا، لیکن محاورے میں کسی تدبیر کو گمراہ کرنے کا مطلب اسے ضائع کر دینا اور اسے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام کر دینا ہے۔ جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں فلاں شخص کا کوئی داؤ نہ چل سکا، یا اس کا کوئی تیر نشانے پر نہ بیٹھا۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ استعمال ہوا وما قید الکافرین الا فی ضلال، مگر کافروں کی چال اکالت ہی گئی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اور یہ کہ اللہ خائنوں کی چال کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا، سورہ یوسف آیت نمبر 52۔ اگلی آیت ہے وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ طیرا ابابیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اردو زبان میں، چونکہ ابابیل ایک خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابرہہ کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھی، لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہیں بہت سے متفرق گروہ جو پے در پے یکے بعد دیگرے مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے۔ اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے بحیرہ احمر کی طرف سے آئے تھے۔ سعید بن جبیر اور اکرمہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے نہ بعد میں دیکھے گئے۔ یہ نہ نجد کے پرندے تھے، نہ حجاز کے، اور نہ ہی تہامہ یعنی حجاز اور بحر احمر کے درمیان ساحلی علاقے کے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی چونچیں
پرندوں جیسی تھی اور پنجے کتے جیسے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے، اور تقریباً سب راویوں کا متفقہ بیان ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں دو دو کنکر۔ مکہ کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے، چنانچہ ابو نعیم نے نوفل بن ابی معاویہ کا بیان نقل کیا ہے کہ میں نے وہ کنکر دیکھے ہیں جو صحاب الفیل پر گرائے گئے تھے، وہ مٹر کے چھوٹے دانوں کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے۔ ابن عباس کی روایت ابو نعیم نے یہ نقل کی ہے کہ وہ چلغوزے کے برابر تھے، اور ابن مردویہ کی روایت ہے کہ بکری کی مینگنی کے برابر تھے۔ ظاہر ہے کہ سارے سنگریزے ایک ہی جیسے نہ ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا۔ اگلے آیت ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، سجیل کی قسم کے پتھر۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ لفظ دراصل فارسی کے ایک لفظ سنگ اور گل کا معرب ہے، اور اس سے مراد وہ پتھر جو مٹی کے گارے سے بنا ہوا ہو اور پک کر سخت ہو گیا ہو۔ قرآن مجید سے بھی اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 82 اور سورہ ہجر آیت نمبر 74 میں کہا گیا ہے کہ قوم لوط پر سجیل کی قسم کے پتھر برسائے گئے۔ مولانا حمید الدین فراہی مرحوم و مغفور، جنہوں نے ابھی عہد حاضر میں قرآن مجید کے معانی و مطالب کی تحقیق پر بڑا کام کیا ہے، اس آیت میں ترمیہم کا فاعل اہل مکہ اور دوسرے اہل عرب کو قرار دیتے ہیں جو علم طرح کے مخاطب ہیں، اور پرندوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ سنگریزے نہیں پھینک رہے تھے بلکہ وہ اس لیے آئے تھے کہ اصحاب الفیل کی لاشوں کو کھائیں۔ اس تعویل کے لیے جو دلائل انہوں نے دیے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب کا ابرہہ کے پاس جا کر کعبے کے بجائے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنا کسی طرح باور کرنے کے قابل بات نہیں ہے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ قریش کے لوگوں اور دوسرے عربوں نے جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے حملہ اور فوج کا کوئی مقابلہ نہ کیا ہو، اور کعبے کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ پہاڑوں میں جا چکے ہوں۔ اس لیے صورت واقعہ دراصل یہ ہے کہ عربوں نے ابرہہ کے لشکر کو پتھر مارے، اور اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والی طوفانی ہوا بھیج کر اس لشکر کا بھرکس نکال دیا۔ پھر پرندے ان لوگوں کی لاشیں کھانے کے لیے بھیجے گئے۔ لیکن جیسا ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ روایت صرف یہی نہیں کہ عبد المطلب اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنے گئے تھے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اونٹوں کا کوئی مطالبہ نہیں کیا اور ابرہہ کو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تمام معتبر روایات کی روح سے ابرہہ کا لشکر محرم میں آیا تھا جبکہ حجاج واپس جا چکے تھے، اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنا قریش اور آس پاس کے عرب قبائل کے بس کا کام نہ تھا۔ وہ تو غزوہ احزاب کے موقع پر بڑی تیاریوں کے بعد مشرکین عرب اور یہودی قبائل کی جو فوج لائے تھے وہ 10-12 ہزار سے زیادہ نہ تھی، پھر بھلا وہ 60,000 فوج کا مقابلہ کرنے کی کیسے ہمت کر سکتے تھے؟ تاہم ان ساری دلیلوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے اور صرف سورہ فیل کی ترتیب کلام کو دیکھا جائے تو یہ تعویل اس کے خلاف پڑتی ہے۔ اگر بات یہی ہوتی کہ پتھر عربوں نے مارے اور اصحاب فیل بھوس بن کر رہ گئے اور اس کے بعد پرندے ان کی لاشیں کھانے کو آئے تو کلام کی ترتیب یوں ہوتی ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول وارسل علیہم طیرا ابابیل، یعنی تم ان کی پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس جیسا کر دیا اور اللہ نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجنے کا ذکر کیا، پھر اس کے متصلاً بعد ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو ان کو پکی ہوئی مٹی کے پتھر مار رہے تھے فرمایا، اور آخر میں کہا کہ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوس جیسا کر دیا۔ اصل الفاظ میں کعصف مأکول، عصف کا لفظ سورہ رحمان میں آیت نمبر 12 میں آیا ہے، ذوالعصف والریحان، اور گلہ اور بھوسے اور دانے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو گلے کے دانوں پر ہوتا ہے اور جسے کسان دانے نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر جانور اسے کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پر
کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کام کو اللہ ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا باعث بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔